ہوگا یا حسین سارے جہاں کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کا تسی تے ساڈے نو کرو. عبداللہ بن عمر نے جا کے اپنے والد کو بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے کہا ہاں حسین نے یہ مان لیا کہ ہم نوکرے. جاؤ اسے لکھوا کے لاؤ. لکھوا کے لائے. اے میرے کفن جا کر انا للہ. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے جناب؟ علماء کرام خطباء اعظام کو یہ حوالہ دیجئے. حوالہ کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلُهُ. کیا عبداللہ اور آپ کا مقام برابر ہے؟ نہیں، آپ تو حسین ہیں، آپ تو رسول کا بچہ ہیں. اور پھر فرمایا وَهَلْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ عَلَى رَأْسِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فقال اللہ تعالی فقل تعالوا ان ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. تیرے نالین کے ایک نقشے پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. ناظرین، نواصب اور یزیدیوں کے جو اشکالات اس دور میں بھی تھے جہاں صحابہ کرام نے بہت سارے اشکالات حل کر دیے، لیکن بدقسمتی سے ان کی نسل میں، نواصب میں، یزیدیوں میں اہل بیت علیہ السلام پر اعتراضات اور ان کے فضائل میں کمی یہ تا قیامت ہوتی چلی آ رہی ہوگی. اور انشاءاللہ علماء کرام عوام کو ان کی معرفت سے اور ان کی محبت سے آگاہ کرتے رہیں گے. یہ جس مولوی کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں وہ مولوی عطا اللہ بندیالوی کے نام سے ہے. بدقسمتی سے یہاں ہمارے ہاں ہر کوئی اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہے، اور ہم نے دیواریں بھی کالی کر رکھی ہے کہ میں نوکر صحابہ و اہل بیت تھا. لیکن اس مولوی کی ہمیشہ جب بھی یہ بات کرتا ہے ہمیشہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا درمیان موازنہ اور مقابلہ کرواتا ہے، اور اسی مقابلے میں ہمیشہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تذلیل اور ان کی تنقیص کرتا رہتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے. ناظرین، آج بھی میں نے ان کی ایک کلپ جو آپ کو بھی سنائی، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا لکھا ہے کہ حضرت عمر کو اپنا غلام کہا ہے. یہ رافضیت ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں کتابوں میں دکھاؤ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ یہ امام حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، یہ ان کی زبان پر توہین ہے. مولانا صاحب، تو نے آج تک اہل بیت کے مقام کو پہچانا ہی نہیں. تو نے آج تک یہ نہیں پہچانا کہ حسین کون ہے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ علی کی ذات کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے. تم نے تو آج تک پیغمبر کو نہیں پہچانا. اگر تم پیغمبر کو پہچانتے تو ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد اور ان کی آل سے بھی آگاہ ہوتے. لیکن تو نے ہمیشہ بغض کو دل میں رکھتے ہوئے بات کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر تفسیریں کیے ہیں. آپ نے اس طرح کہا کہ بھئی یہ کسی کتاب میں نہیں ملتا. میں آپ کو اس کے علاوہ ایسے مثالیں دوں گا کہ آپ تو یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے اپنی گستاخی کی ہے. اگر امام حسین اور اہل بیت کی غلامی آپ کو توہین نظر آتی ہے تو پھر حضرت عمر نے تو اپنی گستاخی کی ہے. حالانکہ توہین اس کو نظر آتی ہے جس کے دل میں عظمت نہ ہو. تیرے دل میں عظمت نہیں ہے. تو نسلاً یزید ہے، اس لیے تمہارے نہ امام حسین کے ساتھ لگتا ہے اور نہ ان کے آباؤ اور اجداد اور ان کی اولاد سے لگتا ہے. الفاظ آسان الفاظ یہ ہے، اس لیے کہ تو نے ہمیشہ اہل بیت کی تنقیص کی ہے، توہین کی ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جس طرح آپ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی کتاب میں نہیں بتا سکتا، میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ذخائر عقبہ کی ایک حدیث پیش کر دی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گھر والے اور در والے، اہل بیت اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے اللہ رب العزت نے جو فیصلے کیے وہ نرالے ہیں. میں آپ کو آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ کسی بھی عمل کو پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے مجاہدے کی، اعمال کی ضرورت ہے، اور یہ بلوغت کے بعد انسان کرتا ہے جب عمل کرتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ اس امام حسن اور امام حسین کو جب ان کی عمر مبارک 6 یا 7 سال تھی، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت پر اللہ رب العزت نے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر جو بھی بات کرتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے، جنت کے سردار قرار دیے۔ 6-7 سال کی عمر میں تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی جو ہے نا فرض نہیں ہوتا۔ یہ اہل بیت کے لیے الگ فیصلے اور نرالے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، بے شمار مثالیں آپ کو دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انزل عن منبر ابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے اور منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور جب حضرت عمر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ میرے باپ کے منبر سے اترو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ فقال ان ابی لم یکن لہ منبر، میرا باپ کا تو کوئی منبر نہیں تھا، فقعدنی معہ، اور پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جب حضرت عمر منبر سے اترے تو سب سے پہلے پوچھا کہ حسین آپ کو یہ کس نے سکھایا ہے یہ بات؟ تو حسین نے فرمایا کہ مجھے تو کسی نے نہیں سکھایا۔ تو پھر حضرت عمر کی آپ کے ہاں نواسب کے ہاں یہ توہین ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ عظمت اور عزت کی بات ہے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ وَهَلْ أَنبَتَ عَلَى رُؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ حسین، ہمارے سر پر جو عزت کے تاج ہے، ہمارے سر پر جو بال ہے، بال مطلب یہ ہے کہ عزت کے جو تاج ہیں، یہ تمہاری آباء و اجداد کی وجہ سے ہے اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیے۔ کیا فرمایا کہ وَهَلْ أَنبَتَ عَلَى رُؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ، حسین ہمارے سروں پر جو بال ہے یہ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اگائے ہیں یا پھر آپ حضرات نے، آپ اہل بیت نے، آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے بابا علی نے؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں، یہ تو حضرت عمر نے اپنی توہین کی کہ جب حضرت عمر حضرت امام حسین کے سامنے کہا کہ میرے سر پہ جو عزت کی تاج ہے وہ تو آپ کی برکت سے ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خون کی بلندی کیا ہے، اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من، اور حضرت عمر کو پتہ تھا کہ حسین حضور سے ہے اور حضور حسین سے ہے، حسین حضور سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام حسین کی نسبت یہ وہ نسبت ہے کہ جب گود میں آئے، پیٹھ پہ کھیلے، اور 5-6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا تھا، وہ تو حضور کو پتا تھا، اور یہ عظمت ان کی حضرت عمر جانتے تھے۔ میں آپ کو ایک اور، اچھا اس کے آپ کو دلائل یہ کس کتاب میں لکھا ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بے شمار کتابوں کا میں انشاءاللہ اسکرین بھی لگاؤں گا، یہ آپ کا سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اور اسی طرح تاریخ دمشق میں لکھا ہے، اور مختصر تاریخ دمشق میں بھی ہے، التحفۃ اللطیفہ للسخاوی، یعنی بے شمار 7-8 کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، ایک اور بات بتاؤ کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امام حسین نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ تمہارا باپ ہمارا غلام ہے، اس کے اوپر آپ نے بہت بڑی باتیں کی ہیں اور زبان بھی لمبی کی ہیں اور منہ بھی عجیب عجیب طرح آپ بنا لیتے ہیں، تو میں آپ کو ایک اور مثال آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اور بھی حیرانگی ہوگی، اور اس کو میرے خیال سے تمہارے جو والد ہیں ابن تیمیہ، اس نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ جو لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں، جیسے تو نے ہمیشہ یزید کو پاک کرنے کی کوشش کی اور تو خود پلید رہا، ناپاک رہا، میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی جو یزید کی تعریف کرتے ہیں ان کو حسین کی معرفت ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ان عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے علی کو پہچان لیا اس کے دشمن خود بخود ان کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے، جس نے حسین کو پہچان لیا حسین کے دشمن خود ان کے اوپر آیا ہو جائیں گے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک اور واقعہ امام ابن الجوزی نے لکھے ہیں کہ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر
سیدنا امام حسین کو عرض کیا کہ وہ بعض کاموں کے لیے ان کے ہاں گھر پہ آیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کی ترتیب تھی، جب حضرت عمر خلیفہ تھے تو بعض مشوروں کے لیے، بعض کاموں کے لیے حضرت عمر کے پاس گھر آتے تھے۔ ایک مرتبہ اندر کون تھے وہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، ہم نام نہیں لے سکتے، حضرت امام حسین آئے اور جب حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے تھے تو حضرت امام حسین نے پوچھا عبداللہ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ مہمان ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو حضرت امام حسین چلے گئے واپس۔ جب بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین آئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عمر خود جو ہے نا اپنے گھر سے چل کر گئے امام حسین کے پاس اور کہا حسین آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور مجھے پتہ چلا آپ واپس چلے گئے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ کے ہاں مہمان تھے اور جب عبداللہ باہر کھڑے تھے تو میں نے سوچا عبداللہ کو اجازت نہیں ہے تو میں بھی چلا جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ الفاظ دیکھو، وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ، کیا آپ میرے لیے عبداللہ جیسے ہیں؟ نہیں، آپ عبداللہ سے بڑھ کر ہیں میرے لیے۔ کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمائے وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ، کیا عبداللہ اور آپ کا مقام برابر ہے؟ نہیں، آپ تو حسین ہیں، آپ تو رسول کا بچہ ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهَلْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ عَلَى رَأْسِ غَيْرُكُمْ، اور فرمایا اس پر حضرت عمر نے کہ کیا آپ میرے نزدیک تو اس کی مثل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیں یہ عظمت آپ لوگوں کے سوا کس نے دی ہے؟ یہ جو آپ خلافت کی عظمت ہے، لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، یہ عظمت ہمیں دی کس نے؟ یہ تو آپ کے آباء و اجداد کی برکت سے ملی ہے مجھے۔ اچھا، اس طرح بے شمار اور مثالیں ہیں، میں آپ کو دکھاؤں کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا ایک مرتبہ جب وہ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ زیادہ دیا تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بابا حسین کے لیے اتنے زیادہ اور حسن کے لیے اتنا زیادہ۔ تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ پہلے حسین جیسے بابا لے کر آؤ، حسین کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، حسین کی ماں جیسا ماں لے کر آؤ، پھر اس کے بعد تمہیں اتنا حصہ دوں گا۔ یہ بھی ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ہے۔ اور جو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ جب علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کے پاس گئے تو دوزانوں بیٹھ گئے، اور دوزانوں بیٹھنے کے بعد پھر فرمائے حسین کہ ہماری جو عزت، جو ہمیں احترام ملا ہے، یہ آپ لوگوں کی برکت سے ملا ہے۔ میں آپ پھر بتانا چاہتا ہوں، بے شمار اہل سنت کی کتابوں میں یہ مختصر سا رسالہ گھر والے اور در والے، اس میں تمام اہل سنت کی کتب کے حوالے ہیں۔ یہ جو 2-3 واقعات میں نے پیش کیے یہ تقریباً 3-4 کتابوں کے اندر ہے، لیکن خدا را یہ جو آپ کے اندر بغض ہے، بغض اہل بیت سے، عداوت ہے، یہ آپ کی نسلی دشمنی جو اہل بیت سے ہے، یہاں صحابہ کرام کا مقابلہ نہ کروائیں آپ، اس لیے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں گھر والے ہیں اور جہاں ان کے ماننے والے، ان سے عقیدت کرنے والے، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ بے شمار مثالیں آپ کو دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے شعر میں کہا کہ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ یہاں حضور پر درود پڑھتے ہوئے آپ تو اپنا ایک عجیب سی محبت ظاہر کرتے ہو، یہ منافقانہ محبت، لیکن تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں، اور حضور کے جو دستار کے وارث ہیں ان سے وہ خفا رہتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نواسب سے اور اس دور کے یزیدوں سے ہماری ہر بچوں کی بھی، ہمارے جو نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔